میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا اور اس کے رشتے ناطے بنائے. تو جو رشتے اللہ کی طرف سے ہمارے ہیں، ہمیں ان کو یاد بھی رکھنا ہے، ان کا حق بھی ادا کرنا ہے. آپ لوگ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے بارے میں بہت کم بتاتے ہیں. کچھ گھروں میں بتایا جاتا ہے، کچھ میں نہیں. کچھ گھروں میں ددیال کا ہی اثر ہے، ننیال کا کوئی داخلہ نہیں. کچھ میں ننیال کا داخلہ ہے، ددیال کا داخلہ نہیں ہے. وہ صرف ننیال والوں کو پسند کرتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ددیال کو نہیں جانتے. کچھ ددیال والوں کو جانتے ہیں، انہی کو پسند کرتے ہیں، ننیال کو نہیں جانتے. تو یہ جو داد کے، نان کے، ددیال، ننیال ہیں، یہ رشتے معلوم ہونے چاہیے. بچوں کو بھی سکھانے چاہیے کس کا کیا حق ہے، کیا نہیں. بات آئی ہے سسرال کی. ساس اور سسر یہ دونوں بھی ایسے رشتے ہیں جو رب کی طرف سے بنائے گئے ہیں. آپ نے کسی کی بیٹی لی ہے تو اس کی ماں، اس کے باپ کو بھی ماں باپ ہی کا درجہ دیا جاتا ہے. ان کی بھی قدر کرنی ہے، عزت کرنی ہے اور اس رشتے کو بھی نبھانا ہے. کچھ لوگ اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نے اپنے گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. جانے کی بات کریں تو منہ بن جائے، جانا چاہیں تو ان کے مزاج بگڑ جائیں. وہ بھی غلط ہے. کچھ مائیں اپنی بیٹی کے لیے تو چاہتی ہیں کہ وہ روز آ کے ملے، بہو کے لیے نہیں چاہتی ہیں کہ وہ روز جائے. بہو کو تم مہینے میں ایک بار جایا کرو اور بیٹی کو تم روز آیا کرو. یہ طریقے درست نہیں ہیں. بیٹی بیاہ دی ہے، اب اس کا دخل ہو آپ کے گھر میں، آپ کی بہو کے معاملے میں، پھر بھی گھر کے معاملے ناطے بگڑتے ہیں. تو عقل مندی یہ ہے کہ بات کو سمجھنا چاہیے اور خام خواہ کوئی دخل نہیں دینا چاہیے. نند یا نند جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ بھاوج کے معاملے میں اور بھاوج نند کے معاملے میں اس طرح مداخلت کریں تو گھروں میں محبت نہیں رہتی. ساس بہو کے ساتھ، بہو ساس کے ساتھ اگر یہ تعلق صحیح نہ رکھے جائیں تو پھر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، بے برکتی ہوتی ہے. تو ہمیں جو رشتے بنے ہیں ان کا لحاظ بھی رکھنا ہے، خیال بھی رکھنا ہے اور ان کا حق بھی ادا کرنا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم پر حق نہیں ہے، ہم پر حق ہے. ہمارا دوسروں پر ہے، دوسروں کا ہم پر ہے. تو ہمیں اس حق کو یاد رکھنا ہے. یہ اس لیے بتا دیا. اب وہ بیوی میاں کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی، رشتہ داروں کی کوشش ہوتی ہے یہ خوش کیوں رہ رہے ہیں، ان میں لڑائی ڈلوائی جائے. تو یہ کام کرنا شیطان کو پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں. تو جو شادی شدہ میں ناچاقی کروائے، کسی طرح ان کے تعلق کو توڑے، تو وہ پھر یاد رکھے کہ وہ گناہ اپنے اوپر لیتا ہے، وبال لیتا ہے، وہ کوئی اچھائی کرتا نہیں. اور دنیا میں مکافات عمل، آپ کا جو کچھ کیا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی طرح آپ کے سامنے آتا ہے. اگر ہم اسی کو یاد کر لیں تو ہم کتنی چیزوں سے بچ جائیں. ہم دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، خود اس میں گر جاتے ہیں. تو سوچتے ہیں دوسرے کے لیے برائی، اپنی برائی ہو جاتی ہے. تو ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے. رشتے ناتوں کے معاملے میں بہت بے پرواہی ہوتی ہے، بہت ہی حق تلفی ہوتی ہے. یہ اچھی بات، اونچی کہیے، زور سے کہیے. کیوں کہلوا رہا ہوں؟ احساس ہو آپ کو. آپ بھی غور کریں
مثلا میرا بھائی آیا ہے تو میں بہت پذیرائی کروں، بیوی کا بھائی آیا ہے تو ٹال دوں، کسی طرح اس کو اگنور کرنا جس کو کہتے ہیں کہ توجہ نہ دینا، تو یہ غلط ہے۔ آپ کے گھر جو بھی آیا ہے محبت سے پیش آئیں۔ ہاں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کے معاملات میں دخل دے تو اس کو اجازت نہیں، لیکن آپ بیوی کے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں اور اس کا بھائی یا باپ یا کوئی آ کے پوچھ رہا ہے تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کیا ہے، آپ کو اس کا جواب دینا ہے کیونکہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو اگر غلط نہیں کر رہے پھر کسی کو دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اگر غور کریں تو ان میں ہماری بھلائی ہے، مگر ہم کہیں نہ کہیں بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیلنس نہیں رکھتے، توازن، جھکاؤ ہو جاتا ہے، ایک طرف غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ ماں باپ جو اپنے بچوں میں فرق کرتے ہیں، کسی کے ساتھ خون معاف ہے اور کسی کی چھوٹی سی غلطی پہ بھی پکڑ ہے، یہ غلط ہے۔ حکم کیا ہے؟ کس بچے کو ترجیح دے سکتے ہو؟ جو علم میں زیادہ ہو یا تقوی میں زیادہ ہو، کردار میں اچھا ہو، نیکی میں اچھا ہو، لیکن آپ دوسرے بچوں کو نیگلیکٹ کرنا یا ان پہ توجہ نہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی بگڑ گیا ہے اس کی اصلاح کرے، وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بچے پہ بہت توجہ ہے، دوسرے کو آپ نے ایسا کیا ہوا تو ان دونوں میں پھر دشمنی ہو جاتی ہے، ضد آ جاتی ہے، کبھی کبھی بہت سخت اور تلخ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو رشتے ناتوں کو جاننا بھی چاہیے، پہچاننا بھی چاہیے، اور ان کے حق کو بھی جاننا کہ کس کا مجھ پر کیا حق ہے اور میرا دوسرے پر کیا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ قدرت والے کا مطلب وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، مگر تمہارے لیے قانون بنا دیا، تم قدرت والے نہیں۔ رب کی طرح تمہیں جتنی قدرت اختیار دیا گیا اتنا ہی، اس کے مطابق تم نے رب کی اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرنا ہے، اپنی منمانی کر کے نظام کو، ماحول کو بگاڑنا نہیں۔ سزائیں کیوں رکھی جاتی ہیں؟ کہ سسٹم، نظام درہم برہم نہ ہو۔ اگر یہ نہ ہو سزاؤں کا نظام تو آپ کے ہاں ماحول بگڑ جائے، جس کا جو دل چاہے کرے، چونکہ سزا کا ڈر ہوگا تو پھر وہ غلطی سے بچے گا۔ تو ہم سمجھیں، ہم لوگ اعتراض فوراً کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، تو یہ بات آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور اللہ کے سوا ایسوں کی پوجا کرتے ہو، پوجتے ہو جو ان کا بھلا برا کچھ نہ کریں۔ مجھ سے آپ ہزاروں مرتبہ سن چکے، من دون اللہ کے الفاظ قرآن میں ہیں، معنی ہے اللہ کے سوا۔ معنی کیا ہے؟ مراد ہیں بت۔ کون مراد ہے؟ پھر کہیے، زور سے کہیے، بت مراد ہے۔ یہ بت لکڑی کے ہوں، مٹی کے ہوں، ربر کے ہوں، پلاسٹک کے ہوں، سونے چاندی دھات کے ہوں، کسی چیز کے بنائے ہوں، انسان اپنے ہاتھ سے تراش کے بناتا ہے، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ کوئی نفع نقصان دے سکتے اونچی نہیں۔ یہ پتھر سارے مل کر، یہ بت سارے مل کر اتنی سی مکھی نہیں بنا سکتے، ان کی اتنی بھی طاقت نہیں۔ بنانا دور کی بات، ان پر بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے۔ تو من دون اللہ کے معنی اللہ کے سوا
مراد کون ہے؟ بت۔ اب یہاں پھر بات آئی ہے، ایک بار پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کو خدا مانتے ہیں، بتوں کو اسی لیے پوجا کرتے ہیں نا۔ پوجا کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی۔ اب دھیان سے سنیں، ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اہل سنت و جماعت پر، مخالفین یہ کہتے ہیں کہ مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم نبی ولی کی پوجا کرتے ہو۔ وہ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تم مزاروں پر چڑھاتے ہو، تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ میں اس کے بار بار جواب دے چکا ہوں۔ یہ تہمت لگانے والے، ہم پر یہ اعتراض اور الزام لگانے والے دھیان سے سن لیں کہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے یا کرتے ہیں، جو آج ہیں وہ کرتے ہیں، جو تھے وہ کرتے تھے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے نہیں۔ ایک بات، مشرکین بتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے، ہم کسی نبی ولی کو خدا کا شریک نہیں مانتے۔ دو باتیں، بتوں کے لیے قرآن حدیث میں واضح ہے وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اللہ کے نبیوں ولیوں کی شان قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہے، تو دونوں کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ بتوں کے بارے میں مذمت آئی ہے، نبیوں ولیوں کی عزت کا بیان آیا ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا قرآن حدیث میں بت کچھ نہیں کر سکتے، نبی ولی اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے فرق سمجھ میں رکھتے ہوئے اگر اب بھی کوئی کہے کہ نہیں وہ اور یہ ایک ہے تو کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو۔ اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کی روایت موجود، ان کا بیان موجود کہ وہ لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں جو کافروں، بتوں، مشرکوں والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں، نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں۔ آیت اتری ہے بت کے بارے میں، لگایا جائے نبی ولی پر ظلم ہے یا نہیں؟ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وہ لوگ جو اس جرم میں مبتلا ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ تعظیم کا حکم ہے نبی ولی کی، بت کی تعظیم کا حکم نہیں ہے۔ بت یہ انسان کے خود تراشے ہوئے ہیں، نبی ولی کو شان اللہ نے دی ہوئی ہے، اور نبی ولی کا ماننے والا کوئی بھی نبی ولی کی پوجا نہیں کرتا، ان کی تعظیم کرتا ہے، پوجا عبادت نہیں کرتا۔ تو یہ چیز پھر واضح کر رہا ہوں۔ کل سے ایک واقعہ ٹی وی پہ بہت چل رہا ہے، حالانکہ ٹی وی والے ہی آ کر مجھ سے جواب لے گئے، وہ جواب بھی انہوں نے ٹی وی پر چلا دیا۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بات پھر سنا دیتا ہوں۔ جس شخص کے بارے میں میں اس کی کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ مسئلہ اس شخص نے جو کیا، اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔